دی. بالکل ایسا. نغمانہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان کوششیں کر رہا ہے اور بڑی پوزیشن ہماری جو ہے وہ ڈیلیکیٹ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بھی بخشی ہے پوسٹ بریان مرسوس اور تجربہ بھی ہے ہمیں کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. لیکن اس میں آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی گھٹیا حرکتیں اپنی جگہ ہوں گی کہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ یہ جنگ کسی طرح سے رکے, اور پھر انڈین پلانز بھی اپنی جگہ ہوں گے کہ کسی طرح سے اس چیز کو سیبوٹاج کیا جائے, اور باقاعدہ اس کے اوپر ایک کیمپین بھی چل رہی ہے ان کے میڈیا چینلز پہ, ہم ان کو دیکھیں, اسرائیلی دیکھیں اور اس کو دیکھیں. تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمیں کیا ایسا ممکن ہو سکے گا کہ کسی طریقے سے ایرانینز کو یا امریکنز کو ہم ایک ساتھ بٹھا پائیں؟ آپ یہ ایسا کوئی فورسی کر رہی ہیں ابھی مستقبل قریب میں؟ دیکھیں, یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے کل بیٹھیں یا پھر ایک دوسرے کو بالکل ہلکان کر کے بیٹھیں, میز پہ تو بیٹھنا پڑے گا. اور جیسے میرے باقی کالیگز نے کہا کہ اٹس اے بگر گیم دیٹ از گوئنگ آن, اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا. ایران جو ہے وہ کوئی سائڈ لائنڈ کنٹری نہیں ہے. ایران ایک بہت امپورٹنٹ سویلائزیشن اسٹیٹ ہے جس میں اور سب کا انٹرسٹ ہے. دیکھیں, چین کے اس کے ساتھ بے تحاشا اچھے تعلقات ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایبسلیوٹ سینکشنز لگی ہوئی تھی, بہت زیادہ مشکل میں وہ بالکل آئسولیٹڈ تھا ایران, تو اس وقت چین نے ان کے ساتھ $400 بلین کا آئل ایگریمنٹ کیا تھا, جسے کہتے ہیں مدر آف آل ڈیلز. رشیا کا ایران کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے, ہمیشہ سے ہے. اور اسی طرح میں کئی پروگراموں میں کہہ چکی ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یورپ کا پوائنٹ آف ویو ایران کے مسئلے پہ اور مڈل ایسٹ کے مسئلے پہ, دونوں مسئلوں پہ امریکہ سے بہت ڈفرینٹ ہے. اور اب آپ نے کھل کے دیکھ لیا کہ انہوں نے بالکل سپورٹ کرنے سے اس کو انکار کر دیا ہے, اس لیے کہ اس خطے میں جو کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے امریکہ تو بہت آئسولیٹڈ ہے. اٹلانٹک ایک طرف ہے, دوسری طرف. نغمانہ صاحب, اسی کے اندر میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے, سنس یو مینشن دا گریٹر گیم, تو اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ وینیزویلا کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کی آئل پروڈکشن اپنی جگہ, لیکن آئل ریزروز اس کے دنیا کے چند ممالک میں ہیں کہ جو سب سے زیادہ اپنے آئل ریزروز رکھتے ہیں. ایک تو یہ, ایران بھی اپنے آئل ریزروز کافی وسیع رکھتا ہے. ایک تو وینیزویلا سے چائنا کو آئل ملتا تھا, وہ سلسلہ بند ہو گیا. اب یہ جو ہورمز سے ایران کے ذریعے چین کو تیل جاتا تھا, تو امریکہ یہی تو چاہتا ہے کہ وہ اس پہ کسی طرح قابض ہو جائے, اور پھر آگے مئی میں جو ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے ٹرمپ اور شی جن پنگ کی, اس کے اندر وہ اس چیز کو فلیکس کر سکے اور اپنا ایک بتا سکے کہ جی آئی ایم دا باس. دس از وائی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ وینیزویلا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم, بٹ یہ وینیزویلا نہیں ہے, یہ نہیں, یہ ایران ہے. اور یہ بالکل مطلب اس خطے کی کا ہارٹ ہے, اور یہ خطہ جو ہے یہ پوری دنیا کے پالیٹکس کا, اسٹریٹجی کا, اکانومی کا ہارٹ ہے. اور یہاں پہ اس وقت وہ وینیزویلا واز اے ڈفرنٹ, ان کے نیبرہڈ میں ہے دیٹ, اور وہاں ان کے اندر سے بغاوت تھی. ان کی اب فوج نے, پارلیمنٹ نے, ان کے لوگ جو تھے وہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں تھے. یہاں حالات بالکل ڈفرنٹ ہیں. سو there is no comparison. اور دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ, اول تو واک اوور نہیں ہے ایران, یہ ان کے لیے ویتنام سے بھی زیادہ بری سچویشن نکلے گی, اور اس حد تک آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر چین اور روس انہیں جانے دیں گے؟ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. یہ چین اور یہ روس, دیکھیں, یہ دو ویتنام وار کے یا کولڈ وار کا چین اور روس نہیں ہے. روس کی بھی بہت ریسرجنس ہو گئی ہے اب. آئی گیٹ اٹ. چائنا تو دیکھیں ہر چیز میں سرپاس کر چکا ہے امریکہ کو. بالکل ایسے جی, وہ اس کو ایران کو رن اوور کر دیں گے اور اس کے بعد وہ چین سے جا کے نیگوشیٹ کریں گے. آئی تھنک کہ یہ ان کا خیال تھا, اور اس لیے وہ تھوڑی سی اپنی میٹنگ پوسٹ پون کر رہے تھے. بٹ دا کارڈز آئی تھنک آر ویری ویری اسٹرانگ ان چائنا. I got your point.